اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست ڈاکٹر محمد طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے پرسود کا بخار۔ یہ بخار پرسود کا بخار، زچگی کا بخار یا ازوتی بخار ہوتا ہے۔ واضح حمل کے بعد ہوتا ہے۔ یہ بخار ہمارے نہیں دنیا بھر میں ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں ان کا تناسب زیادہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری اکثری آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے اور وہاں ڈاکٹروں اور ماہر LHV کی سہولت میسر نہیں ہوتی۔ زچگی کا سارا کام ناتجربہ کار روی ہے، جو حفظان صحت کے اصولوں سے ناواقف ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے چھوت وغیرہ کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ عورت اس کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ ایک خطرناک بخار ہوتا ہے جو زچہ کی جان تک لے لیتا ہے۔ عفونتی بخار یا پرسوتی بخار جسم کے بہت سے نظاموں کو متاثر کرتا ہے۔ بہت سے افراد اس بحث کا حصہ رہے ہیں کہ پرسوتی بخار متعدی یا غیر متعدی بحث اپنی جگہ، لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ یہ پرسوتی بخار ایک زچہ سے دوسری زچہ تک پہنچ جاتا ہے۔ وجوہات: بعض عورتوں میں طبعی طور پر امراض چھپی رہتی ہیں اور مناسب موقع پر ظاہر ہو جاتی ہیں، یا کم مدافعت والی عورتیں اس کا اکثر شکار ہوتی ہیں۔ واضح حمل کے دوران دائیا کے کندھے زچہ کو منتقل ہوتا ہے اور وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات نفاس رک جاتا ہے اور اس وجہ سے پرسوتی بخار ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات پلیسنٹا کا کوئی ٹکڑا رحم میں رہ جاتا ہے اور وہاں انفیکشن پیدا ہوتی ہے اور یہ پرسوتی بخار ہو جاتا ہے۔ پلیسنٹا جس مقام سے الگ ہوتی ہیں، بعض اوقات وہاں ایک زخم بن جاتا ہے اور برونی راستے سے جراثیم وہاں پہنچ کر مرض کا باعث بنتے ہیں اور پیپ پڑ جاتی ہے اور زخم کے بگڑنے پر پرسوتی بخار ہو جاتا ہے۔ علامات: اس کی علامات میں 3 طرح کی حالتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی، کیفیت سوزش ہوتی ہے، رحم صاف ہو جاتا ہے۔ اس کی علامات شدید اور فاسد ہوتی ہیں۔ رحم کی اندرونی جھلی اور اس کے محلکات میں ورم آ جاتا ہے۔ یہ ورم عام طور پر خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ واضح حمل کے چند روز بعد تکلیف کاز سردی کے احساس سے ہوتا ہے۔ نبض تیز اور بھری ہوئی اور نرم ہوتی ہے۔ نبض کی رفتار 120 یا 150 تک پہنچ جاتی ہے۔ بعض صورتوں میں ذکل حسی اور افارہ کی شکایت ہوتی ہے۔ کم معدہ میں اور درد متلی اور قے ہوتی ہے۔ ناقابل ضبط قسم کی پیاس لگتی ہے۔ مریض کثیر تعداد میں پانی پیتی ہے۔ مریضہ کی زبان چوڑی، چپکی اور موٹی ہو جاتی ہے اور زبان پر میل آ جاتی ہے۔ جسمانی نظام سے فاسد مادے دور نہیں ہوتے اور جس میں زہریلی حالتیں بڑھتی ہیں۔ بعض اوقات پرسوتی بخار کی علامات ٹائیفائڈ سے مشابہت رکھتی ہے۔ پسینے اور سانس میں پیپ جیسی میٹھی بو آتی ہے۔ ابتدا میں نفاس متاثر نہیں ہوتا، پھر نفاس رک جاتا ہے۔ جیسے مرض ترقی کرتا ہے، اسہال بھی ہو سکتے ہیں۔ مریضہ اعصابی طور پر کمزور اور پرخوف ہو جاتا ہے۔ جسمانی درجہ حرارت 103 سے 105 ہو جاتا ہے۔ پھیپھڑوں میں نامکمل ہوا پہنچنے سے تنگی تنفس ہوتی ہے۔ علاج: ایلوپیتھک میں بخار کم کرنے کے لیے میگوپائرول، اونستان اور بروفن اور پیراسیٹامول۔ کوئی مناسب اینٹی بائیوٹک جیسے ویلوسیف، اموکسل اور سپروفلوکساسین اور انجیکٹیبل میں سیفٹاکزون دے سکتے ہیں۔ باری آتی ہے ہومیوپیتھی مرض کے آغاز میں پائروجینم 200 کا استعمال کروائیں۔ یہ کسی بھی قسم کی ازوتی حالت کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایکنیشیا پرسوتی بخار کی بہترین دوا ہے۔ زہریلا پن چھوت کے اثرات کو ختم کرتی ہے، مہلک حالتوں سے نجات دلاتی ہے۔ فیرسفاس 6X بخار کے ابتدائی مرحلے میں مفید ہے۔ جب درجہ حرارت اور سرخی زیادہ ہو تو مریضوں کو سردی محسوس کرتی ہیں، سر درد ہوتا ہے، نبض تیز چلتی ہے، رحم کے مقام پر درد ہوتا ہے۔ آرسینک ایلبم بخار تیز، بے حد بیقراری اور بے چینی ہوتی ہے۔ مریض پر کمزوری اور نقاہت چھا جاتی ہے۔ گھبراہٹ اور خوف طاری ہوتا ہے۔ پیاس کم وقفے سے گھونٹ گھونٹ پیتی رہتی ہے۔ بیلاڈونا 30 اس کی خاص علامات: چہرہ سرخ، آنکھیں سرخ، سر گرم اور پاؤں ٹھنڈے، درجہ حرارت زیادہ، بخار کی حالت میں پیاس نہیں لگتی۔ کالیفاس 6X بائیوکیمک کی پرسوتی بخار کی اعلیٰ درجے کی دوا ہے۔ اس دوا میں ٹوفن اور زہریلا پن ختم کرنے کی صلاحیت ہے۔ اس خوبی کی وجہ سے یہ ایک بخار میں بہتر نتائج دیتی ہے، کیونکہ پرسوتی بخار میں عفونتی مادہ ہوتا ہے جس کو یہ ختم کرتی ہے۔ یہ باری آتی ہے یونانی میڈیسن کی کشتا گوانتی 25 گرام،
अतिश शीरी 25 ग्राम, कुश्ता अबरक सफ़ेद 15 ग्राम, कुलफुल स्याह 15 ग्राम, मिकदार 500 मिलीग्राम, दिन में 3 मरतबा। नीम के दरख्त के बीज, अंग, नमोली, कॉम्पल, छाल, जड़, फूल, नखूदी गोलियां तैयार करें और दिन में 3 मरतबा खिलाएं। शरबत काक बुखार का इस्तेमाल करवाएं। शरबत सारसप्रेला भी मुफीद है। हमारा YouTube चैनल देखने के लिए डॉक्टर मोहम्मद तैयब को इजाजत दीजिए। अल्लाह।